الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین احترام، قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس شعبان المعظم کے مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے درمیان میں ایک شب آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی کہ نجات دینے والی، بری کرنے والی رات۔ چنانچہ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی اتنے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جتنے کہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ اور قبیلہ قلب جو تھا، ان کے پاس وہ مشہور تھے بکریوں کے بارے میں، 1-2 بکریاں نہیں، ڈھیروں ڈھیر ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اور باپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر قبیلہ قلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں، اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت والی ایک شب ہے۔ اس شب کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ حضرات کے گوش گدار کرنی ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کتاب مبین کی
قسم اٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اور اس رات کے اندر یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اس رات سے رات شب قدر مراد ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس رات سے رات جو مراد ہے وہ شب برات مراد ہے، یعنی 15ویں شعبان، یہ والی رات مراد ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے آجال کو، ارزاق کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کس کو کتنا رزق دیا جاوے گا، کس کی کتنی عمر ہوگی، یہ تمام چیزوں کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اور آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اجمالی طور پر فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہے، پھر تفصیلی جو فیصلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں عنایت فرماتے ہیں، جو رمضان شریف میں رات ہوتی ہے۔ البتہ اس شب کے بارے میں چند چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، جو گڑھ لی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا، اپنے شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، کہ جو دل میں آیا کر لیا اور وہ دین بن جائے، ایسے نہیں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین سے جو چیز منقول ہو، مروی ہو، اس کی پیروی کر دینا یہ دین ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کر لینا یہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت سیدھی جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، اور عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کے اعمال دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا آپ بہت آہستہ سے تلاوت فرما رہے، اور آگے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو حضرت فاروق اعظم کو دیکھا کہ بڑی اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دربار میں حاضری کے موقع پر دریافت کیا، اے صدیق تم خاموشی سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، اس لیے کہ اسمعت من ناجیت، میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا کہ جو سرگوشی بھی سن لیتی ہے، جس سے سرگوشی کر رہا تھا اسی کو سنا رہا تھا، تو اونچا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو بھگا دوں اور جو غافل لوگ ہیں ان کو بیدار کر دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی، سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیجئے، اور اے فاروق اعظم آپ اپنی آواز کو پست کیجئے، تھوڑا سا پست کر دیجئے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راہ تلاش کرو۔ اس بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت
اپنے ان دونوں یاروں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تک جو کام کر رہے تھے نا وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، کہ آپ نے اپنی مرضی سے پست آواز اختیار کی اور آپ نے اپنی مرضی سے اونچی آواز اختیار کی ہوئی تھی۔ اب جو تم عمل کرو گے نا اس میں سنت بھی کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے گی۔ اب جو کام کرو گے وہ میری مرضی کا ہوگا۔ تو دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ لہذا 15ویں شب جو ہے فضیلت والی رات ہے، نفلی عبادت کی رات ہے۔ اس میں آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، کچھ بھی جتنا بھی ہو سکے، لیکن یاد رکھیں یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ یہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ تنہائی میں۔ نفلی عبادت فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نفلی عبادت میں بندہ اور اس کا رب ہونا چاہیے، جمگٹھے مت لگاؤ۔ بندہ اور اس کا رب ہونا چاہیے، وہاں وہ اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرے۔ نفلی عبادت جو ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تنہائی کی ملاقات ہے، 1 to 1 ملاقات ہے۔ یہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راز و نیاز کی باتیں کرنے کی رات ہے۔ اس کو میلے ٹھیلے میں مت گزارو اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے وہ جو دوسرے پروگرامات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس رات میں بیٹھ کر کے آپ کو بھی ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ اب آپ کا رابطہ ٹی وی سے ہو گیا، رب سے کہاں؟ آپ کا رابطہ ٹی وی سے ہو گیا، رب سے کہاں رہا؟ آپ نے یہ والی رات جو گزارنی ہے وہ رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات میں گزارنی ہے۔ اسی لیے نفلی عبادت وہ تنہا ہونی چاہیے، گھر میں ہونی چاہیے، مسجد میں بھی نہیں۔ مسجد صرف اور صرف فرائض ادا کرنے کی جگہ ہے، اس میں آ کر کے فرض بندہ ادا کرے، کیونکہ فرض جو ہے یہ شعائر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی علامت ہے، اس سے اسلام کی شوکت نمودار ہوتی ہے۔ چنانچہ فرض نماز میں اگر فرض نماز نہیں پڑھنے آتا بندہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، کیوں جی؟ وہ دل میں خیال ہی آتا ہے کہ ریاکاری ہو جائے گی، مسجد میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ریاکاری، لوگ دیکھیں گے، بھلے لوگ دیکھتے رہیں۔ شوکت اسلام ہے، اپنی اس ریاکاری کو مٹائیے اور آ کر کے مسجد میں فرائض ادا کیجیے۔ نفلی عبادت میں شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے کہ وہ یار گھر میں نیند آ جاتی ہے، لہذا مسجد میں ذرا میلے میں بیٹھیں گے، شغل بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی تو وہاں نیند نہیں آتی۔ جب مجمع رکھا ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، گھر میں نیند آ جاتی ہے۔ نیند آ جائے، آپ کو کیا معلوم کہ نیند تو آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے تو سو جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے تو سو جاؤ، جب سو کر کے اٹھو پھر پڑھ لو۔ اللہ کے ہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے، ہم تو رات کو گزار کے صبح، عام طور پہ ہمارے اس طرح معاشرے میں مشہور ہے، عورتیں صبح کو اٹھ کر کے پوچھتی ہیں ہاں بھائی رات کو کتنے نفل پڑھے؟ بھائی نفل بھی بتانے کی چیز ہے کہ رات کو نفل اتنے پڑھے، میں نے اتنے پڑھ لیے، کہ رات کی عبادت ہے، رب سے ملاقات ہے، لہذا یہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ نفلی عبادت کی جماعت کرانا بھی فقہاء حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریمی ہے، بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے، بجائے ثواب کے گناہ۔ آپ اس کی عام سی مثال سمجھ لیجئے، آپ کو دربار سے یہ پیغام ملا، شاہی دربار سے، کہ آپ نے آنا ہے اور تنہائی میں آنا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ براہ راست بات کرنی ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے ساتھ 10-12 اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے جائیں۔ بتلائیے یہ دربار میں جو آپ گئے ہیں تو آپ نے یہ وہاں جا کر کے یہ اس کی بے عزتی نہیں کر دی، شاہی دربار کی بے عزتی کر دی،
کیونکہ وہاں تو آپ کو طلب کیا گیا تھا تنہائی میں بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے، اور آپ نے وہاں جب گٹھا لگا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو برا لگے گا۔ اسی لیے تنہائی کی عبادت جو ہے وہ نفلی عبادت تنہائی کی عبادت ہے کہ اس میں رب کے ساتھ بندہ بالکل براہ راست ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی درمیان شب یہ اعلان فرماتا ہے، الا هل من مستغفر، هل من مستغفر، کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا۔ یہاں مستغفرین جو ہے نا یہ واحد کا صیغہ لے کر کے آئے، یہ نہیں مستغفرون ہے کوئی بخشش طلب کرنے والے، نہیں، بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے تو سامنے آئے، فاغفر لہو، میں اس کو کیا کر دوں گا، بخش دوں گا۔ لیکن تنہائی میں آئے، تنہائی میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے۔ یہ آدمی کی جو ہے نا یہ نفل جو ہے، نفل سے چونکہ آدمی جب فرض ادا کرتا ہے نا تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ عمومی دربار ہے، عوامی دربار ہے، اور نفل جو ہے یہ خصوصی دربار ہے۔ جب عمومی دربار میں بندہ آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب ہمارے ساتھ خصوصی ملاقات کرو۔ ایک اور عمل جو اس 15ویں شب میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قبرستان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں صرف ایک موقع ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے کر کے گئے۔ اس میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل جتنا ثابت ہونا اس سے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے کر کے گئے تھے، اگر وہ 15ویں شب میں جائے قبرستان جائے گا تو اس کو پورا کا پورا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کا انتظام کر لینا، اہتمام کر لینا اور اس کے بغیر شب برات کو نامکمل سمجھنا یہ غلطی کی بات ہے، یہ غلط بات ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ایک آدھ موقع پر زندگی میں بندہ چلا جائے، ورنہ آپ کو بتلاتا ہوں قبرستان کب جانا چاہیے۔ بہقی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احدہما او احدہما، جس آدمی نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، یوم الجمعہ، جمعے کے دن فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، وکتب برا، اور اس کو فرمان بردار بیٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعے والے دن جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت جا کر کے کرے گا، والدین میں سے کوئی ایک فوت ہوا، ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد، ورنہ تو فوت نہیں ہوئے ابھی تک حیات ہیں تو پھر انہی کی زیارت کریں گے تو حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو بہرحال زندگی میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن اس کا انتظام نہ ہو۔ تیسری چیز جو اس شب میں بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے وہ ہے حلوہ شریف۔ اب یہ حلوہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حلوہ آپ بھلے دوسرے دنوں میں بنائیں اور پورے سال میں جب آپ کے جی میں آئے آپ بنائیں، لیکن خصوصی طور پر اس دن حلوہ بنانے کی کوئی روایت موجود نہیں کہ حلوہ بنا کر کے ہم تقسیم کریں گے، کیونکہ شیطان نے جب یہ بات سنی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو اس کو کہاں چین آ سکتا تھا، اس نے کہا لوگوں کو حلوہ بنانے پہ لگا دو۔ کسی کو حلوہ بنانے پہ لگا دیا اور کسی کو یوں لگا دیا کہ وہ مجمع لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب سارے لوگ سامنے ہیں، وہ اس کی سنیں گے یا رب سے مناجات کریں گے۔ کسی کو ٹی وی پہ بٹھا دیتا ہے کہ ٹی وی میں بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے، بھائی اچھا سے اچھا بھی آئے، تو بھی آج کا جو حکم ہے، شریعت ہے،
وہ تنہائی میں رب سے ملاقات کی ہے، تنہائی میں رب سے ملاقات کی ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن اعمال ہوگا، گنتی نہیں ہوگی اعمال کی کہ اتنے روزے رکھے، اتنے نوافل ادا کیے، یہ نہیں، کیفیت چیک نہیں ہوتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کیسے انداز سے کیے ہیں۔ اگر اس میں تڑکا موجود ہے سنت رسول کا، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ پھر ایک ہوگا تو اللہ 10 عنایت فرمائے گا کم از کم، اور 70 اور 700 اور پتہ نہیں کہاں تک یضاعف له، اس کے لیے اور بھی مزید دگنا کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وزن چیک کرے گا، ان کو گن کر کے نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تمہارے بیل کو نہیں دیکھتا کتنا موٹا ہٹا کٹا لے کر کے آیا ہے، اللہ کی نظر تو دل کے تقوی پر ہوتی ہے، کتنا اخلاص کے ساتھ اس نے میری محبت پہ اس جانور کو قربان کیا۔ اللہ تو اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایک چیز میں نے کہی فضیلت والی رات ہے، اس میں نفلی عبادت ہونی چاہیے، اور اس میں زیارت قبور کا انتظام انسلام نہ ہو، زندگی میں ایک بار بندہ کر لے، حلوہ پکانے کی کوئی اس میں شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ہے 15ویں شعبان جو اگلا دن آتا ہے، یہ شب ختم ہوگی، 15 تاریخ کا جو شعبان کا دن ہے، اس میں روزہ، تو اس روزے کی کوئی خصوصی فضیلت بھی نہیں، کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں شعبان کا روزہ ہونے کی وجہ سے اور ایام 20 کا روزہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو پھر اس کی فضیلت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور 27 رمضان تک ہر مسلمان جو ہے جتنی اس کو طاقت ہو وہ روزہ رکھے۔ البتہ اس شب برات کی وجہ سے 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں اس نیت کے ساتھ بندہ رکھے کہ یہ ایام 20 یعنی وہ 3 دن 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر شعبان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی روزہ رکھے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور پھر یہ روزہ جو ہے یہ فضیلت کا باعث بنے گا۔ البتہ 2 دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے آدمی جو ہے پھر روزہ نہ رکھے، 27 تک رکھے، 28، 29 کا روزہ نہ رکھے، تاکہ یہ تیار ہو جائے رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں کوئی خصوصی نفل بھی منقول نہیں، کوئی خصوصی نفل بھی منقول نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یہ والی سورت اتنی دفعہ پہلی رکعت میں، اتنی دفعہ دوسری رکعت میں، اس طرح کی کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے بندے کی طاقت ہو بندہ اتنا استغفار کر لے، نفلی عبادت کر لے، لیکن صبح کو پھر اس کا چرچا نہ کرے۔ تنہائی کی ملاقاتوں کا یوں رواج نہیں دیا جاتا، تنہائی میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ تو امانت ہوا کرتی ہیں، وہ بندے کے سینے میں رہنی چاہیے، کیونکہ جس ذات نے اس کا بدلہ دینا ہے نا آخرت میں، وہ تو ساری کی ساری چیزیں خوب جانتا ہے۔ اس لیے صبح کو اٹھ کر کے یہ مت بتلاؤ کہ میں نے رات کو اتنے نوافل پڑھ لیے، اتنی تسبیحات پڑھ لی، اتنا درود شریف پڑھ لیا، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مدرسۃ الحسنین یہاں قاری عبدالماجد صاحب کا یہ ساتھ اوپر، یہ کل ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد وہاں حضرت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب تشریف لائیں گے، بیان ہوگا، تو 12 بجے کل بروز ہفتہ 12 بجے وہاں پروگرام ہوگا، سارے حضرات معاشرے جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی۔